وہ ولایت کا اعلان جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جیسے ہی یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، ہمیشہ کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار دے دیے گئے ہو. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ تم میرے سمیت ہر مسلمان کے مولا بنا دیے گئے. اسی طرح ایک اور روایت آپ کے علمی مقام کی طرف، آپ جو علم و معارف کے سرچشمہ بن گئے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اور روایات عرض کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کے حوالے سے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو حکمت و دانش مندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے پر آئے، اس چوکھٹ پر آئے، وہاں سے علم و دانش مندی میسر آئے گی. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں حاضر تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، اس میں سے 9 حصے اللہ پاک نے مولا علی المرتضی کو عطا کر دیے اور 1 حصہ باقی امت میں تقسیم فرما دیا. یہ آپ کی علم و معارف اور علم لدنی کی شان تھی. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے اور جو دین مجھے عطا فرما کر مبعوث کیا گیا میرے بعد میری امت کے لیے اس کی وضاحت کرنے والا ہے. علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض منافقت ہے. علی کی طرف دیکھنا بھی رافت و نرمی کا باعث ہے اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے. ایک اور روایت میں اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے خود کہا، مجھ سے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی مومنوں میں سب سے زیادہ علم والے سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سے اور سب سے بڑھ کر حلم والے سے کی ہے. قربان جائیں مولا علی المرتضی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر. ایک اور مقام پر فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آ جائیں. یہ شان ہے اللہ کے ان خاص بندوں کی اور پھر ان خاص بندوں میں مولا علی المرتضی علیہ السلام کی. اسی طرح مولا علی المرتضی علیہ السلام نے خود اپنے مقام علمی پر بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں اہل تورات یعنی یہود کے درمیان ان کی تورات کے مطابق فیصلے کروں، اہل انجیل یعنی مسیحیین کے درمیان ان کی انجیل کے مطابق فیصلے کروں. میں بسم اللہ کی صرف با کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ بھر کے. یہ وہ مقام علمی مقام ہے مولا علی المرتضی علیہ السلام کا، جسے اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضی علیہ السلام کو نواز رکھا تھا. اسی طرح امام ابو نعیم اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ مولا علی
شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کس جگہ کس موقع پر نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ فہم و فراست والا دل اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرما رکھی۔ یہ وہ علمیت جمع کی۔ آئیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے شان مولا علی المرتضی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی ہمارے میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مشکل مسئلے سے پناہ مانگتے تھے جس کے حل کے لیے ابو حسن حضرت علی بن ابی طالب ان کے پاس موجود نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق ایسے مشکل مسئلے سے پناہ مانگتے کہ جب ان کے پاس سیدنا علی المرتضی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ عظمتیں ہیں کہ اصحاب رسول اور خلفائے راشدین جس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان سے محبت کرنے والا 1400 سال بعد نہیں کہہ رہا، ان کے دور میں یہ عظیم المرتبت ہستیاں مولا علی المرتضی علیہ السلام کے علمی مقام کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اسے حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ علی علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ مولا علی شیر خدا سب لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو علم کے 9 حصے عطا کیے گئے اور اللہ کی قسم 10واں حصہ باقی سب لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ جو بندگان خاص میں سے حضور کی امت کے وہ خاص بندے، مولا علی المرتضی کو اللہ پاک نے وہ علمی مقام عطا فرما رکھا تھا، اور یہ علمی مقام علم لدنی کے بغیر میسر نہیں آتا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ کے حضور سے براہ راست قلب پر نازل ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب ہمیں کسی شے کا ثبوت، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی شے کا ثبوت مولا علی المرتضی علیہ السلام سے مل جاتا تو ہم پھر کسی اور کی طرف رجوع نہ کرتے تھے۔ یہ اعتماد ان کے علمی مقام کے اوپر صحابہ کرام کا تھا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے مولا علی المرتضی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا مولا علی شیر خدا کا، تو اس سے اگلے روز آپ نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے جس سے نہ تو گزشتہ لوگ علم میں سبقت لے سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجتے تھے، جبکہ جبرائیل امین ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کی بائیں طرف ہوتے تھے۔ وہ فتح عطا ہونے تک واپس نہیں مڑتے تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔